اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں وہی موضوع ہمارا مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز، یا اس کا فارسی عنوان بہداشت روانی یا سلامت روان از نگاہ اسلام، اور اس کو اردو میں دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یہ 13واں درس ہے ہماری اس کتاب کے بحث کرنے کا، جس کتاب کو ہم اپنی مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بیان کیا کہ شادی کے کرنے سے یا شادی کے نہ کرنے سے ذہن پر منفی اور مثبت کیا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسلام کی دلیل بتائی کہ اسلام نے ہمیں اپنی ہدایت کرتے وقت شادی کی کون سی دلیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 4 قسم کے بلوغ کو بحث کی کہ بلوغ جنسی ہو، اجتماعی، عاطفی و اقتصادی۔ اس کے بعد ہم نے انتخاب شریک حیات پر بحث کی کہ انتخاب شریک حیات میں کون کون سے فیکٹرز اور عوامل کا ہونا لازم ہے۔ اور آخری میں تاکید کی کہ شادی شدہ جوان، شادی شدہ حضرات، ان کی دماغی صحت ان لوگوں سے بہتر ہوتی ہے جو کہ شادی کی شرائط رکھتے وقت شادی نہیں کرتے، ان کی دماغی صحت صحیح نہیں ہوتی۔ اور اس بات پر بھی تاکید کی کہ وہ جوان، وہ لڑکے اور لڑکیاں جو جوانی کی ایج کو پہنچ گئے ہیں اور مناسب شرائط شادی کی رکھتے ہیں اور وہ شادیاں نہیں کر رہے، تو 2 صورتیں بیان کی کہ یا وہ ولی اللہ ہیں، ان سے دعائیں کرائی جائیں کہ مستجاب ہوں گی، یا پھر یہ جوان گناہوں میں ملوث ہیں، اور اس کی کوئی تیسری صورت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں ڈسکس کیا۔ آج کے درس میں ایک اہم ٹاپک جو کہ روابط اجتماعی کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اور سائیکالوجی میں یہ بہت مہم ہے۔ روابط اجتماعی یعنی جس کو اردو میں آپ کہہ لیں سماجی رابطے، سماجی روابط، کمیونٹی ریلیشنز، سوشل ریلیشنز انگلش میں ان کو کہتے ہیں۔ یہ روابط اجتماعی، یہ ٹاپک بہت مہم ہے۔ دیکھیں عزیزان، دوسروں کے ساتھ روابط برقرار کرنا انسان کی زندگی کی مہم ترین ضرورت ہے، مہم ترین ضرورت کہ دوسروں سے رابطے برقرار کرنا ہے۔ یعنی انسان اجتماعی بالطبع ہے، یعنی وہ اس کی طبیعت میں نیچرلی اجتماعی ہے، سوشل ہے انسان، گوشہ کنار میں کنارہ گیر نہیں ہے، سوشل ہے انسان۔ اور یہ رابطے، یہ سوشل ریلیشنز مینٹل ہیلتھ کے موضوع میں لذت شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ لذت کے ذرائع یا لذت کے ذریعے شمار ہوتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ میں سوشل ریلیشنز یا کمیونٹی ریلیشنز کے ذریعے لذت حاصل کرنا اور اس لذت کے ذریعے ایک آرامش اور اطمینان کی زندگی گزارنا، اس کو مینٹل ہیلتھ کے موضوع میں لذت میں شمار ہوتے ہیں، اور جو کہ مہم ترین لذت ہے جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت بھی ہے۔ یہاں پر ہم مفاہیم بتا دیں، کچھ مؤلفہ، کچھ مفاہیم اس کے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کمیونٹی یا سوشل ریلیشنز، یا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ روابط اجتماعی یا سماجی رابطے، اس میں کون کون سی ہماری مفاہیم مد نظر ہیں۔ یعنی اس میں دوسروں سے ملاقات کرنا، دوستوں سے حال دل بیان کرنا، آپس میں کھیلنا، گروپ کی شکل میں ورزش پہ جانا، پکنک پہ جانا، تفریحی مقامات پر جانا، دوستوں کے ساتھ، خانوادوں کے ساتھ، مہمانوں کو اپنے گھر دعوت دینا یا خود کسی کے گھر مہمان جانا، آپس میں گفتگو کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ضرورتوں کو، نیازوں کو پورا کرنا، ہمسائے پڑوسیوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اور اگر انسان مثال کے طور پہ فاصلے یہ مکانی بہت زیادہ ہے تو پھر انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسروں سے رابطے میں رہنا، ضروری نہیں کہ انسان حضوری حاضر طور پر اجتماعی کام کرے یا کمیونٹی ریلیشنز کو برقرار رکھے۔ اگر اس کے پاس وہ شرائط مہیا نہیں ہے تو وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں یہاں پر نہیں ہوں تو میں نے رابطہ برقرار نہیں کیا۔ نہیں، اس نے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے اپنے اس رابطے کو دوسرے لوگوں سے برقرار کرنا ہے۔
عزیزان یہ جو ہم یہاں پر مفاہیم کو ڈسکس کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ مفاہیم کتنے عام ہیں اور کتنے گم ہیں، مگر ہم یہی مفاہیم کو کچھ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بالکل بھی ان مفاہیم کی طرف توجہ نہیں کرتے اور گوشہ کنار ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اجتماع سے کٹ جاتے ہیں اور صرف اپنی ویری بیسک نیڈز اور بہت بنیادی ضرورتوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، خرید کرتے ہیں اور واپس اپنے کیبن میں یا واپس اپنے گھر میں یا واپس اپنے رینٹل روم میں، کمروں میں۔ ویسٹرن سوسائٹیز میں ہمیں یہ مشکلات زیادہ دکھائی دیتی ہیں کہ ہم یہ آگے ڈسکس کریں گے اگلے آنے والے درسوں میں، کہ وہ مہاجرت اور مائیگریشن کے جو دماغی صحت پر اثرات ہوتے ہیں منفی، اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو لوگ اپنے خانوادوں سے اور اپنے دوستوں سے بالکل کٹ کے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں ایک طرح سے کام کی صورت میں یا مثال کے طور پہ امپلائمنٹ میں یا کسی اور چیز میں اپنے آپ کو باکس کے اندر قید کر دیتے ہیں اور دوسروں سے روابط نہیں رکھتے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی دماغی صحت ان کے مقابلے میں کیسی ہے جو یہ سارے کام سوشل کمیونٹی ریلیشنز کو انجام دیتے ہیں۔ اور ہمیں ایک بنیادی فرق ان دو لوگوں میں دکھتا ہے کہ جو لوگ یہ سوشل کمیونٹی ریلیشنز یا سماجی روابط کو برقرار رکھتے ہیں وہ زیادہ نارمل ہوتے ہیں، وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ آرامش ہوتی ہے کیونکہ ان کو مختلف قسم کے تجربے اور تحمل ان کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل معاشرے سے کٹ گیا ہے، اپنے دوستوں سے کٹ گیا ہے، پرانے دوستوں سے، خاندان والوں کو فون نہیں کرتا، بالکل بھی کسی سے رابطے میں نہیں ہے، صرف یہ انسان باہر نکلتا ہے اور چار چیزیں خرید کے کہ کچھ کھا سکے اور زندہ رہ سکے یہ لا کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کا مینٹل ہیلتھ، اس انسان کی مینٹل لیول بہت خراب ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ موڈز آتے ہیں اس کے اندر، یعنی 3-4 مہینے یہ کسی سے رابطہ نہیں کرتا، اچانک سے افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو واقعاً اجتماع میں زندگی گزارنی ہے، یعنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں بھلے آپ کام کر رہے ہیں، بھلے آپ کوئی سی بھی فعالیت انجام دے رہے ہیں، مگر اگر آپ سوشل سے، اجتماع سے، سماج سے کٹ گئے تو آپ کو بہت زیادہ منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اثرات تنہائی، افسردگی، اضطراب اور اسٹریس کی شکل میں انسان کے دماغ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جس سے اس کی جسمانی صحت بھی خطر میں آتی ہے اور ذہنی اور روانی صحت بھی۔ یہاں پر سوشل ریلیشنز کے کچھ اثرات ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں دو مہم ترین آثار ہیں جو سوشل ریلیشنز یا اجتماعی رابطے کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے اس میں سے ضرورتوں کا پورا کرنا۔ ضرورتوں کو پورا کرنا یعنی انسان اجتماع میں جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یا آپ کسی ایسی انسان کی مثال لے لیں جو کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اجتماعی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے سوشل پرسن، میری کوئی سوشل گیدرنگ یا سوشل فرینڈس میرے نہیں ہیں، اور میں اپنی ضرورتوں کو اکیلا پورا کرتا ہوں۔ یہ بالکل ہی غیر منطقی بات ہے۔ کوئی بھی انسان اس زندگی میں بغیر کسی سے تعلق جوڑے، بغیر کسی کے، یعنی انسان کی جو ایک ضرورت ہے دل بستگی، انسان کی ایک مہم ترین ضرورت کیا ہے؟ دل بستگی یعنی تعلق۔ اس تعلق کو جوڑے بغیر انسان اپنی کسی بھی نیاز کا پورا نہیں کر سکتا، یعنی اکیلے نہیں کر سکتا، یعنی انفرادی طور پر، یعنی انڈیویجولی انسان اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسے لا محالہ طور پر کسی اور سے تعلق جوڑنا پڑے گا، کچھ خریدنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے۔ یعنی آپ ایک شخص سے انفرادی زندگی اس کی ایک غیر منطقی زندگی ہے، نہ اس بات پہ کوئی راضی ہے اور نہ کوئی ایک عمل انجام دیتا ہے۔ مگر بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ملتا، مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں سب سے کٹ گیا ہوں۔ تو یہ جو میں سب سے کٹ گیا ہوں یہ سب سے نہیں کٹا ہے، اس نے کچھ مخصوص لوگوں کو اپنے آپ سے، اپنے سرکل سے، اپنی کمیونٹی سے دور رکھا ہے، اور دور رکھنے کے بعد یہ صرف اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، یعنی کام پہ جاتا ہے، وہاں پر امپلائیز ہیں یا اس کے کولیگز ہیں، مینیجر ہے اور دوسری چیزیں ہیں،
اس کے کسٹمر سے اپنے روابط رکھتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے شاپنگ کرتا ہے، اپنے گھر کے لیے شاپنگ کرتا ہے، اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے شاپنگ کرتا ہے، اپنے لینڈ لارڈ سے اس کے روابط ہے، ان کو رینٹ دیتا ہے، ڈفرینٹ گھر میں کام کرواتا ہے، پلمبر کو لاتا ہے اور بہت سی چیزیں. تو یہ جو کہتے ہیں میں سب سے کٹ گیا ہوں، یہ سب نہیں ہے، یعنی ناٹ آل آف دیم. یہ کچھ چیدہ چیدہ لوگوں سے یا فرینڈ سے یا جس کو یہ پسند نہیں کرتا یا جن کے وجود سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا یہ ہرٹ ہوتا ہے، اس کی فیلنگ ہرٹ ہوتی ہیں، یا اس کو آپ علمی زبان میں کہہ لیں کہ اس کی فریکوینسی ان لوگوں کی فریکوینسی سے میچ نہیں کرتی، اس لیے وہ ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے تعلق، جو دل بستگی ہے انسان کی ضرورت، اس کو یہاں پر کہا کہ دیکھیے ہماری یہاں اسلامی تاریخ میں اور لوگوں کے دماغ میں، ہماری تشیع میں، کمیونٹی میں ایک جو غلط تفکر ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام 25 سال گھر میں بیٹھ گئے. مثال کے طور پہ ان کا حق ان سے لے لیا گیا، ان پر ظلم ہوا اور واقعی ان کا حق ان سے لے لیا گیا، اور 25 سال بعد وہ دوبارہ خلافت ظاہری پہ آئے. خلافت ظاہری، یہ جو کہتے ہیں مثال کے طور پہ چوتھے خلیفہ یا امام علی مثال کے طور پہ خلیفہ چہارم، یہ اس کو تکرار نہ کریں. امام علی علیہ السلام بعد از رسول خلیفہ بلا فصل ہے، اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے. مگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ امام علی خلافت پہ آئے تو اس کو کہتے ہیں خلافت ظاہری، ظاہری خلافت پہ آئے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس نے حاکم اسلامی اب مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. وگرنہ مولا علی رسول خدا کی شہادت کے بعد سے خلیفہ ہیں، امام مبین ہیں اور خلیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو لوگوں کا غلط افکار کیا ہے کہ 25 سال امام علی گھر میں بیٹھ گئے. 25 سال جو انسان گھر میں بیٹھے اور حوادث اور یہ شروع کے 3 خلفاء کے بعد جب حالات مدینے کے اور اسلامی ممالک کے ایسے ہوئے، تو آپ کا خیال ہے کہ پوری امت مسلمہ، چھوٹے بڑے تمام صحابی، تمام مشہور صحابی اور بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے خواص، سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ مولا علی کو زماں میں حکومت سنبھالنا چاہیے اور ان کو خلافت کی پیشکش کرنی چاہیے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 سال 25 ایئرس ایک انسان معاشرے سے کٹ گیا ہے، کوئی اس کے کمیونٹی اور سوشل ریلیشنز نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 25 سال کے بعد اچانک سے لوگ آتے ہیں؟ 25 سال یعنی ایک جنریشن کا جوان ہونا، 25 سال ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں. یعنی اگر مولا علی کی کوئی فعالیت اجتماعی نہیں تھی، مولا علی کی کوئی سماجی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں اور کوئی ان کے سوشل ریلیشنز نہیں تھے، تو آپ یہ کیسے تفکر کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ عام و خاص سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ مولا علی علیہ السلام مثال کے طور پہ 25 سال گھر میں بیٹھے ہیں؟ تو 25 سال جو گھر میں بیٹھنے والی روایت کو یا اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس کو عقل کے پیرائے میں سوچیں کہ 25 سال گھر میں بیٹھنے والا شخص اتنا مشہور اور اتنا کارآمد نہیں ہو سکتا کہ پوری امت مسلمہ تیسرے خلیفہ کے بعد ان کو بولے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اور آپ ہمارے امیر بنے، خلیفہ بنے اور حاکم اسلامی بنے. مولا علی علیہ السلام اسی 25 سال کے عرصے میں اپنی جو شخصیت، اپنی عدالت، اپنی شجاعت اور اپنا وہ اسٹینڈرڈ جو منوا چکے تھے لوگوں کے درمیان، اور مثال کے طور پہ جو ان سے پچھلے خلفاء تھے ان کو جب مشکلات پیش آتی تھیں، چاہے ججمنٹ کے اس میں ہو، چاہے کوئی حکم ہو یا مشورہ لینا ہو، جنگی مشورہ لینا ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بارہا آپ نے سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام وہاں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اور مشورہ دیتے تھے اور لوگوں کی ہدایت بھی کرتے تھے اور ان کی نجات کا ذریعہ بھی بنتے تھے. تو یہی سوشل ریلیشنز ہے نا. 25 سال جو گھر میں بیٹھا ہوا ہو، یہ وہ سادہ لو افراد جو اس بات کو سنتے ہیں اور یہ مثال کے طور پہ ذاکر یا
خطابت کرنے والے بھی اپنی بات کو کھولتے نہیں ہیں، تو وہ جو نارمل انسان ہے، جوان ہے، اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ 25 سال امام علی گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے باہر سے انہوں نے تالا لگا دیا ہے اور کہیں بھی ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ یا تو اس کو جب بیان کریں کہ 25 سال کا عرصہ امام علی علیہ السلام نے کیسے گزارا، تو اس کو ٹاپک کو کھولیں، اور اگر کھولتے نہیں ہیں تو کم سے کم یہ جو 25 سال کی گوشہ نشینی ہے اس کو بیان کریں، کھولیں اس کو کہ گوشہ نشینی نہیں تھے، امام علی علیہ السلام گوشہ نشین نہیں تھے۔ اگر گوشہ نشین ہوتے تو وہ معاشرے میں اتنے مشہور اور پاپولر نہیں ہوتے کہ پوری امت مسلمہ ان کو اپنا حاکم تسلیم کرنے کے لیے ان کی ہر شرط کو مان رہی ہے کہ ہمارے حاکم بنو، اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ وہیں جاؤ جہاں پر مجھ سے پہلے جاتے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے بتایا کہ جو سماجی رابطوں کے اثرات ہیں، دوسروں کی ضرورت کا پورا کرنا یا پورا ہونا، تو امام علی علیہ السلام جہاں پر بھی اپنی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، اسی 25 سال کے عرصے میں اپنے آپ کو وہاں ظاہر کرتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے، مشورت کے بارے میں، کسی کی کوئی اور امداد کرنی ہے اس کے حوالے سے، کسی ہدایت کی، دیکھیں ہادی کا کام تو ہدایت کرنا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھنا تو نہیں ہوتا۔ تو امام علی علیہ السلام کی یہ بات کہ 25 سال گھر میں ہیں اور بالکل بھی کوئی فعالیت نہیں تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ امام علی علیہ السلام ہادی ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں اور وہ ہدایت کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو دوسروں کی ضرورتوں کا پورا کرنا ہے، جو کہ پہلا مہم ترین اثرات میں سے ہے اس اجتماعی رابطے کا، سوشل ریلیشنز کا۔ عزیزان دیکھیے، انسان زندگی میں ایک اچھے دوست کا ہونا دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اچھے دوست کا ہونا۔ اور یہ دوستوں کے تقاضے انشاءاللہ اس پر بھی بعد میں آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل اس کے صفات اور اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں اچھی جو دوستوں میں ہونی چاہیے، کہ ہم پہلے والے درسوں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی خدا سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہے، یعنی ایک باخدا اور ایک بے خدا آپس میں دوست نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے یہ دوستیوں کے معیارات نہیں ہیں، یہ آشنا ہے، یہ ضرورتوں کا پورا ہونا ہے۔ مگر یہاں پر دیکھیں کہ زندگی میں ایک اچھے دوست کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک اچھا دوست، یعنی آپ اس کی مثال لیجئے کہ بہت ساری کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے جو کہ زیادہ اپنی رشد کو نہیں پہنچا ہے، پودا بھی نہیں ہے اور درخت بھی نہیں ہے، ایک متوسط حالت میں ہے، اور اس کی رشد جو ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے، یعنی اس کی رشد جو ہے وہ کج ہے۔ تو اس کو شہرداری یا سٹی کونسلز یا ڈفرینٹ کنٹریز میں جو بھی ادارے ہیں ان درختوں کا خیال رکھنے والے یا ان کی حفاظت کرنے والے، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس درخت کی جس کی رشد کج ہو گئی ہے، جو یہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کی رشد کو سیدھا کرنے کے لیے دو لکڑیاں کسی ابزار سے، لاسٹک سے یا کسی اور ابزار سے اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ ایک لکڑی اس درخت سے یہاں سے اس کو ملاتی ہے اور دوسری لکڑی اس طرف لگتی ہے۔ یہ آپ نے مناظر بعض اوقات ناردرن ایریاز میں یا ویسٹرن ممالک میں پارکس وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، ضرور بالضرور دیکھے ہوں گے، کہ دو لکڑیوں کو لگاتے ہیں تاکہ اس کی درخت کی رشد جو کج ہو گیا ہے، جو ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کی رشد کو سیدھا کرنا ہے، کیونکہ درخت کی طبیعت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ اس کو سیدھا رشد کرنا ہے، درخت کو سیدھا رشد کرنا ہے اوپر کی جانب۔ اگر درخت کسی بھی عوامل کی وجہ سے، اس کی جڑوں کے فاسد ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی بیرونی عوامل سے یا کسی ونڈ یا باد یا ہوا کے فشار سے اگر اس کی رشد ٹیڑھی ہو چکی ہے تو اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیزان انسان بھی ہے، انسان کی رشد بھی باید سیدھی اور متعالی اور خدا کی جانب ہونی چاہیے، یعنی اس کی رشد خدا متعال کی طرف، اس کی رشد سعادت و کمال کی طرف ہونی چاہیے۔ مگر بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ انسانوں کی رشد ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کج ہو جاتی ہے، اور کوئی اس کا مدارہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی رشد کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ ان دو لکڑیاں جو درخت کو سیدھا کرا تھا، آپ اس انسان کی زندگی میں اسی دو لکڑیوں کی جگہ ایک اچھا دوست اور ایک اچھی شریک حیات،
یہ دونوں لکڑیاں ہوں گی تو انسان کی رشد متعالی اور خدا کی جانب ہوگی. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی رشد کج ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو. ایک اچھا دوست اور ایک اچھی شریک حیات، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان اپنی فطری تقاضوں کی طرف رشد متعالی کرتا ہے، خدا کی طرف رشد کرتا ہے، یعنی سعادت و کمال کی جانب رشد کرتا ہے. ایک اچھا دوست اور ایک اچھی شریک حیات، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگیوں میں بھی اس اسٹینڈرڈ کو ڈھونڈیں اور اس پر سنجیدگی ظاہر کریں کہ ایک اچھا دوست ہونا چاہیے اور ایک اچھی شریک حیات. یہاں پر انسان کی امنیت و آرامش کے لیے یہ جو ہم نے بتایا کہ ضرورتوں کا پورا ہونا ایک اثرات میں سے ہے سوشل ریلیشنز کی. اسی میں کیا آتا ہے کہ انسان کی امنیت و آرامش. امنیت و آرامش یعنی کیا؟ انسان کی ضرورتوں میں امنیت و آرامش یعنی فرض کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور کچھ حادثہ آپ کے ساتھ پیش ہو جاتا ہے اور آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے شہر سے باہر، مگر آپ کے ہمسائے، آپ کے پڑوسی، اگر آپ کے روابط اچھے ہوں گے اور آپ ایک اجتماعی انسان ہوں گے، ایک سماجی انسان ہوں گے، ایک سوشل پرسن ہوں گے اور آپ کے روابط پڑوسیوں سے اچھے ہوں گے، تو یہ پڑوسی کیا کریں گے؟ آپ کے مشکلات میں آپ کو امنیت اور آرامش دیں گے. یعنی آپ بول کے جائیں گے کہ مثال کے طور پہ بچوں کا خیال رکھنا، اور مثال کے طور پہ کھانے کے حوالے سے، یا اور کوئی چیزیں گاڑی میں یہاں پارک کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، گاڑی کو کوئی ہرٹ نہ ہو. تو یہ جو آپ کی مسافرت میں جو پیچھے دماغ میں، ذہن میں آپ کی امنیت و آرامش ہے، وہ کیا ہے؟ پڑوسیوں کی وجہ سے، اور پڑوسیوں سے اچھے ریلیشن بیان کرنے کی وجہ سے، اچھے ریلیشن رکھنے کی وجہ سے. دین اسلام نے بھی دیکھیے عزیزان ہماری اس طرف رہنمائی کی ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ سماجی رابطے کی بہت اہمیت ہے. سماجی رابطہ کیا؟ دین اسلام کیا تعریف کرتا ہے؟ وہ تعریف کرتا ہے کہ دیکھیں، مادی ضرورتوں کا پورا ہونا اور حمایت اجتماعی. دین اسلام آپ کو کہتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل ریلیشنز یا کمیونٹی ریلیشنز، دین اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے فوراً آ کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن، اس مفہوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حمایت اجتماعی، حمایت اور مادی ضرورتوں کا پورا ہونا، جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی ضرورت ہے. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی تعداد کو بڑھاؤ، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں منفعت کا باعث ہے. اپنے دوستوں کی تعداد کو بڑھاؤ، یعنی یہ دوستوں کی تعداد کو بڑھانا، یعنی یہی کمیونٹی ریلیشنز، یعنی یہی روابط اجتماعی. دوستوں کی تعداد کو بڑھاؤ. کیسے ان کو فائدہ ملے گا؟ دنیا میں تو تمہیں فائدہ ملے گا ہی مادی ضرورتوں کے مقابلے میں، مگر آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اچھے دوست، باخدا دوست، ایماندار دوست جب بناؤ گے اور ان کی تعداد کو بڑھاؤ گے اور ان کے درمیان زندگی گزار کے جاؤ گے، تو دنیا سے جانے کے بعد وہ اچھے دوست جو بنا کے گئے ہو، وہ تمہارے لیے خیرات اور صدقات اور فاتحہ اور دعا اور تمہاری طرف سے حرم میں نمازیں، یہ آپ کو ہدیہ بھیجیں گے. تو اس دنیا میں بھی منفعت ہے اور آخرت میں بھی سود آور ہے. امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اپنے دوستوں کی تعداد کو بڑھاؤ. دوستوں کی تعداد کو بڑھانا ہے کیفیت کے لحاظ سے، نہ کمیت. کہ ہم معیارات بتا چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ، امام فرما رہے ہیں دوستوں کی تعداد کو بڑھاؤ، امام نہیں فرما رہے کہ آپ اپنے آشنا بڑھاؤ، اپنے جاننے والے بڑھاؤ. جاننے والے تو آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے، دوست آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. دوست جن کے اندر مردانگی ہوتی ہے، جن کے اندر مروت ہوتی ہے، جن کی ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے مردانگی کے ساتھ، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ دوست آپ سے مردانگی و مروت رکھتے ہیں. تو اچھے دوستوں کا، دوست کا وہی معیار جو ہم نے بتایا کہ خدا سے تعلق دوست ہونے کی اساسی ترین شرط میں سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان خدا کی معصیت کرتا ہے، خدا کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کا دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے اس کا، جو کہ شرابی کبابی اور
زانی اور ڈفرنٹ اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے. یہ دو دوست ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم یہ دے آر ٹو بیسٹ فرینڈز، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو امام جب کہہ رہے ہیں اپنی دوستوں کی تعداد بڑھاؤ، یعنی دوست اس کے اپنے معیارات کے ساتھ، جس کو دوست کہا جا سکتا ہو اس کی تعداد کو بڑھاؤ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں منفعت کا باعث بنے گی. یہ یہاں پر ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ پہلا تھا. یعنی اس کے اثرات میں جب سوشل کمیونٹی یا سوشل ریلیشنز کو ہم کہتے ہیں، اس کے اثرات میں پہلا ہے ضرورتوں کو پورا ہونا، اور دوسرا ہے حمایت اجتماعی. حمایت آپ سب واقف ہیں، حمایت کرنا یعنی سپورٹ، سپورٹیو پرسن. حمایت اجتماعی یعنی سوشل سپورٹ. یہ دوسرا اہم موضوع ہے اثرات میں سے. عزیزان، حمایت، انسان جب فشار میں ہوتا ہے، انسان جب اسٹریس میں ہوتا ہے، تو یہی حمایت، یہی سوشل سپورٹ اس کو 3 طریقوں سے امداد پہنچاتی ہے، مدد کرتی ہے. 3 طریقوں سے جب یہ انسان کسی مشکل میں، فشار میں ہوتا ہے تو اس کو مدد پہنچاتی ہے. اسٹریس میں، افسردگی میں، اس کے فشار میں، اس کے وہ دباؤ جو ہے اس کی زندگی میں، دنیاوی حالات میں، مسائل میں، 3 طریقوں سے. پہلا طریقہ ہے مادی امداد کو پہنچانا. یعنی زندگی کے معاملات میں آپ کو کسی چیز کی مادی ضرورت ہے، بھلے وہ پیسہ ہو یا بھلے وہ کوئی ویلیوبل چیز ہو، بھلے وہ کسی کو قرض دینا ہو یا کسی سے قرض لینا ہو. ٹھیک ہے، پہلی طریقہ کیا ہے کہ مادی حالت، مادی امداد. دوسرا معلوماتی امداد، انفارمیٹیو. معلوماتی امداد کیسے، اس کو ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ آپ فرض کیجئے کہ حمایت سوشل سپورٹیو کریکٹر ہے، وہ مشورہ دیتا آپ کو. جب آپ لوگوں سے رابطہ اپنا برقرار رکھیں گے اور کسی مشکل میں پھنس جائیں گے تو اس کے رائے حل کے لیے آپ کو کوئی چیز، آپ کو ایک انسان چاہیے جو آپ کو تجویز دے، آپ کو ایک انسان چاہیے جو آپ کو مشورہ دے، یعنی مشکل کا رائے حل آپ کو پیدا کرے آپ کے لیے. یعنی آپ کسی سے روابط رکھیں گے تو آپ کو سپورٹ حاصل ہوگی. گوشہ کنار ہو جائیں گے اور اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں گے کہ میرے لائق کوئی ہے ہی نہیں کہ میں کسی سے روابط رکھوں، تو پھر یہ آپ کے اسٹریس میں، آپ کی مشکلات میں ان طریقوں سے کون آپ کی ہیلپ کرے گا؟ تو تجویز دینا، مشورہ دینا اور مشکلات میں رائے حل. اور یہ بہت تجربے میں بات آ چکی ہے کہ اگر ایک انسان مشکل میں پھنس جائے، اس کو کوئی رائے حل نہ مل رہا ہو، تو ایک یا متعدد دوستوں سے ایک نشست کر کے وہ ایک عمدہ اور بہترین رائے حل کو پہنچ جاتا ہے. کیونکہ ایک دماغ اور ایک مغز اور ایک تجربیات کا حامل، اس کو 2 اور 3 اور 4 دماغ اور مل گئے اور سب کے تجربیات سے اور سب کی انفارمیشن سے، سب کی معلومات سے فائدہ اٹھا کے اس نے اپنی مشکل کو حل کر لیا ہے. تو پہلی ہو گئی مادی امداد، دوسری ہو گئی آپ کی معلوماتی امداد، تیسری کیا ہے؟ حمایت عاطفی. عاطفی ہم نے بتایا کہ وہی احساسات اور جذبات. انسان کی سوشل سپورٹ میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. سائیکالوجی میں کم سے کم اس کی بہت اہمیت ہے، سائیکالوجی کے عنوان میں بہت اہمیت ہے. اسلامک سائیکالوجی نے بھی ہمیں اسی طرف سوق دیا ہے. دیکھیں، جب ہم سائیکالوجی یا اسلامک سائیکالوجی کہہ رہے ہیں تو اسلامک سائیکالوجی یعنی وہ سائیکالوجی کے مفاہیم جو اسلام سے ٹکراتے نہیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مگر جہاں پر ٹکراتے ہیں وہاں پر ہم متون اسلامی سے، اسلامی قرآن اور روایات کی روشنی میں اس کو نقد کر کے اس کا رائے حل پیش کر دیتے ہیں. کہ جیسے ہم نے بتایا کہ سائیکالوجی جو علم ہے، جو ویسٹ میں ہے، جو رائج ہے سائیکالوجی، اس میں معنویت کو بالکل الگ رکھ دیا ہے، جنت و جہنم کو الگ رکھ دیا ہے، روح کو بالکل ڈسکس ہی نہیں کیا ہے، خدا کو اور ایمان کو اور ان چیزوں کو بالکل ڈسکس ہی نہیں کیا ہے. تو ہم ان چیزوں کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ معنویت کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لائک اسلامک سائیکالوجی، یعنی وہی اسلام کی زیر ہدایت، اسلام کی زیر ہدایت. تو یہاں پر یہ جو حمایت عاطفی ہے، احساسات و جذبات کا، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ کوئی تو ہو جس سے میں حال بیان کروں. انسان کی ضرورت ہے نا، انسان کی عاطفی ضرورت ہے، اس کو سپورٹ چاہیے. اکیلا تو انسان
خلق نہیں کیا گیا ہے. انسان کی ضرورت ہے کہ کوئی ہو میں اس سے حال بیان کروں, میں اس سے درد دل کروں. ایک مشہور جملہ ہے نا, کہتے ہیں کہ کوئی ہو جو مجھے سمجھے, کوئی ہو جو مجھے سمجھے, یعنی مجھ سے بات کرے, میں اس سے درد دل کروں, میں اس سے اپنے راز و نیاز شیئر کروں, اور میں اس سے مشورہ لوں, کم سے کم اپنے آپ کو, احساسات کو خالی کروں. کوئی تو ہو. دیوار سے تو انسان نہیں کرتا. انسان کو انسان کی ضرورت ہے. دیوار سے تو انسان نہیں سارے اپنے راز شیئر کر سکتا. تو اس کو سائیکالوجی میں دیکھیں, ویسٹرن کلچرز میں جب کوئی مریض یا کوئی ایسا شخص جو تنہائی اور افسردگی اور اینزائٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن میں گھرا ہوا ہے, جب یہ رابطہ کرتا ہے سائیکالوجسٹ سے, تو سائیکالوجسٹ اس کو ایک نمبر دیتا ہے 24/7, ایک موبائل نمبر دیتا ہے. اور یہ موبائل نمبر اس شخص کو دینے کے بعد کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں فیل ہو کہ مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے, اس نمبر پر رابطہ کرنا, ٹیلی فونک بھی اور حضوری بھی. ٹائم ڈیسائیڈ کر لو, آپ کہیں کسی جگہ پر آ جاؤ, یا یہ بندہ آ جائے گا اور آپ اس سے حال دل بیان کرو. اور یہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہیں. یہ جو بندہ 24/7 اویلیبل ہے, یہ فیس لے رہا ہے گورنمنٹ سے, یہ فیس لے رہا ہے ان اداروں سے. یہ اس کا سارا دار و مدار کس چیز پر ہے کہ سائیکالوجسٹ تو 24/7 اویلیبل نہیں ہے کہ اس کو مشورہ دے سکے, اس کی پہنچ میں ہو, مگر یہ انسان اس کے اوپر ایسے حالات بعض اوقات آتے ہیں کہ یہ انسان چاہتا ہے کہ میرے احساس و جذبات کو کوئی سمجھے, مجھے کوئی سمجھے, کوئی ہو جس سے میں حال دل بیان کروں. تو ہمارے یہاں کیوں یہ سیٹ اپ نہیں ہے؟ یعنی ہمارے معاشروں میں, پاکستانی انڈیا معاشروں میں ہمارے یہاں کیوں یہ سیٹ اپ نہیں ہے کہ ایک اجتماعی آرگنائزیشن بنے جس کا سارا کام سوشل سپورٹ دینا ہو. اور سوشل سپورٹ جو سب سے اہم ہے وہ ہے دماغی صحت کو ٹھیک رکھنا اور ذہنی اثرات پر جو منفیات کا اثر ہوتا ہے ان کو ہٹانا. کیوں ہمارے پاس 24/7 کوئی نہیں ہے احساسات کو؟ یہ جو جوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور چیٹنگ کے ذریعے نابود ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں, یہ اسی لیے ہیں کہ ماں باپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اپنے جاب میں لگے ہوئے ہیں, اپنی بزنس میں لگے ہوئے ہیں, فعالیت میں, اور بچے اس جوان کے پاس, اس نوجوان کے پاس کوئی نہیں ہے جو اس کو سمجھے. تو یہ کس سے حال دل بیان کرے گا؟ یہ حال دل بیان کرے گا چیٹنگ کے ذریعے, جس کو یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا, حتیٰ کسی ان نون پرسن سے حال دل بیان کرے گا. یعنی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ میں کسی شخص سے اپنا حال دل بیان کرے گا. یا ممکن ہے کہ گیمنگ کنسولز یا PS4 اور PS5 اور ایکس باکس کے ذریعے کسی کے ساتھ کھیلے گا. ابھی تو ایسی بازی آ گئی ہے نا, ایسی گیمنگ کنسول اس ٹیکنالوجی پہ پہنچ گیا ہے کہ آپ دو شخص جو ڈفرنٹ اسٹیٹس میں ہیں, ڈفرنٹ ممالک میں ہیں, وہ باہم آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کھیل بھی سکتے ہیں. یہ کس لیے ہوا ہے؟ یہ سب سائیکالوجی سے نکلا ہے. یہ سب حمایت اجتماعی اور روابط اجتماعی کے مثبت اثرات سے نکلا ہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں رائج کریں, اس کا فشار دیں. اگر آپ اسکالرز کو جانتے ہیں تو اس کی طرف ان کو بولیں کہ حساسیت دکھائیں. آپ تو یہاں پر مثال کے طور پہ سیزن آ کے مجلس پڑھ کے نکل جاتے ہیں, تو سیزن تو نہیں ہے تشیع یا انسان کی زندگی کہ آپ مثال کے طور پہ رمضان میں آئیں گے مجلس پڑھنے, یا رجب میں آ جائیں گے میلاد پڑھنے. سیزننگ تو نہیں ہے. انسان کی زندگی ہے جب تک وہ زندہ ہے, یعنی جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ اس کو موت نہیں آتی. تو اس دوران اس کی زندگی 24/7, ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. ان کو یہ سپورٹ چاہیے, سوشل سپورٹ چاہیے, احساسات و جذبات چاہیے, فعالیت کرنی ہے, آگاہی چاہیے. تو اس کے بارے میں یہ بہترین چیز جو ہے وہ آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہے جو آپ کو خدا کے طریقے سے رہنمائی کرے یا اسلام کے طریقے سے رہنمائی کرے, کہ وہی مفہوم اسلامک سائیکالوجسٹ. تاکید دین کیا ہے؟ دین اسلام نے کس طرف تاکید کی ہے؟ حمایت اجتماعی کو بہت سپورٹ کیا ہے. حمایت اجتماعی کو یہی جو سائیکالوجی نے ڈسکس کیا ہے, یعنی سوشل سائیکالوجی
ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس میں آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں، جس میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں سوشل سائیکالوجی میں. تو اس میں یہ بحث ہے، حمایت اجتماعی کی بحث ہے، روابط اجتماعی، سماجی سپورٹ کیریکٹر، یعنی آپ کو سپورٹ چاہیے اجتماعی، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایک پوری بحث ہے. اس پہ آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول تک تحقیق کرتے ہیں عزیزان. تو یہ بہت مہم ہے. دین اسلام نے آغاز ہدایت اسلام سے اس کی بہترین رہنمائی کی ہے اور سپورٹ کیا ہے کہ حمایت اجتماعی ہونا ہے. حمایت اجتماعی کے ہم کچھ مفاہیم جو دین نے ہمیں بتائے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حمایت اجتماعی کے انڈر آتے ہیں اور اس کے ہمارے دماغی صحت پر، اس کے ہمارے ذہن پر کتنے پازیٹیو اثرات رونما ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو وہ اندازہ لگانے کے لیے ہم کچھ مفاہیم جو اسلام سے، قرآن سے، روایات سے ہم نے اخذ کیے ہیں ان کو یہاں پر پیش کرتے ہیں. دیکھیں، انسان کی دوسروں کی مدد کرنا، غمگین افراد کو مدد پہنچانا. انسان غمگین ہے، اس کو مثال کے طور پہ کسی کے یہاں کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ حمایت اجتماعی اس کو کتنا سپورٹ کرتا ہے. حمایت اجتماعی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اجتماع، سوشل کمیونٹی، کیسا بھی شخص ہو، کتنے بھی اس کے مخالفت ہو، خاندانوں میں جھگڑے ہوں، مگر جب وہ غمگین ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو کسی مشکلات کا سامنا ہے، تو وہاں پر اجتماع، سوشل کمیونٹی جا کر اس کی مدد کرتی ہے. یعنی اس کو ایک ہمدلی، اس سے ہمدردی ظاہر کرنا، اس کے اس اسٹریس کو، اس کے غم کو کم کر دیتا ہے. لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سارے حمایت اجتماعی کے کام ہیں. دینی روایات میں ایک اصطلاح ہے، عربی کی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں ادخال السرور. ادخال السرور یہ اصطلاح ہے، اور یہ اس اصطلاح میں بہت ساری روایات اور حدیثیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں. ادخال السرور یعنی ادخال، یعنی وہی دخلا یا داخل سے آیا ہے، داخل کرنا. اور سرور ہم سب واقف ہیں کہ سرور کہتے ہیں ایک مسرت کو، خوشی کو، یعنی داخل کرنا خوشی. ادخال السرور یہ مفہوم جو روایات میں ہمارے پاس آیا ہے، یہی حمایت اجتماعی کو ہمارے لیے ثابت کرتا ہے. اس کی ایک روایت یہاں پر کوٹ کرتے ہیں کہ معصوم سے روایت ہے کہ من احب الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی المؤمن. بہت زیادہ وہ جو اللہ کی طرف محبت کرنے والا عمل ہے، یا اللہ کے لیے جو عمل ہے اور اللہ جسے بہت پسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ داخل کرنا سرور کو، مسرت کو، خوشحالی کو مومن کے قلب میں، اپنے مسلمان مومن بھائی کے قلب میں. ادخال السرور یہ بہت اہم اصطلاح ہے، اور یہی حمایت اجتماعی سے آتی ہے. یہی حمایت اجتماعی ہے نا. یعنی آپ کسی کو پرابلم ہے، کسی کو کوئی مالی مشکلات ہے، اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. صلہ رحم ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا، مریضوں کی عیادت کرنا یعنی کیا؟ ہمارے پاس اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس داستان کو، کہ ایک بوڑھی عورت جو پیغمبر اکرم پر کچرا پھینکا کرتی تھی، اور پیغمبر اکرم کچھ نہیں کہتے تھے اس کو، وہ گزر جاتے تھے. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ کچرا پھینکنا بند کر دیا اس نے، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بوڑھی بیمار ہو گئی ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے. روابط اجتماعی، اخلاق متعالی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم، اگر ہم کہتے ہیں کہ اسوۃ حسنہ ہے، یعنی ہمارے لیے اسوہ ہونا چاہیے. یعنی جو انسان ہمیں مشکلات کا شکار کرتا ہے، جو انسان ہمیں ٹینشن دیتا ہے، جو انسان ہماری ناراحتی کا باعث بنتا ہے، کوئی بڑی دلیل نہ ہونے سے ہم اس کی عیادت کو کم سے کم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس کو ایک خبر رکھیں کہ وہ کہاں پر ہے اور کیا ہے. اسی طرح امام علی علیہ السلام کی وصیت نامے میں آپ دیکھیے کہ یہ جملہ
آپ کو ملے گا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ امام علی کیوں فرما رہے ہیں؟ امام علی حتیٰ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ہم سے اتنی سفارش کی ہے، اتنا تاکید کی ہے، اتنا فورس کیا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ ارث میں ان کا حصہ شاید قرار دے دیں ہم لوگ پڑوسیوں کا۔ یہ امام علی اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا کیا؟ ان کی مدد کرنا کیا؟ یعنی ادخال السرور، یعنی ان کی ضرورت، ان کی حمایت، ان کی اجتماعی حمایت۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ہم نے سب سنا ہوا ہے نا، آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کیا؟ یعنی مہاجرین انصار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ کیوں بھائی قرار دیا؟ حمایت اجتماعی، اخوت و برادری، اور پھر اپنے بھائی کے طور پر امام علی علیہ السلام کو انتخاب کیا اور فرمایا کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ تو یہ بھائی اور اخوت اور برادری کا یہ داستان ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام بہت سپورٹ کر رہا ہے حمایت کو، حمایت اجتماعی کو۔ اس کے بعد حدیث پیغمبر ہے ہمارے پاس کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر رات کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ سوئے اور اس کا کوئی دوسرا مسلمان بھائی یا اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو ایسے یہ جیسے مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اگر یہ عمل انجام دے تو مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں، بھلے منہ سے کہتا رہے محمد الرسول اللہ، مگر مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اثرات منفی بھی ہیں، آخری میں اثرات منفی ہیں حمایت اجتماعی کے۔ یہ ہم نے مثبت اثرات کو ذکر کیا، اثرات منفی کیا ہیں عزیزان؟ یعنی انسان کی ضرورت کچھ ہے اور آپ اس کو کچھ اور پیشکش کریں۔ یعنی انسان کی ضرورت ہے، اس کو مثال کے طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے، مالی ضرورت ہے، اور آپ اس کی مدد کرنے کے حوالے سے اس کو کپڑے دے دیں مثلا۔ اس حمایت کے منفی اثرات اس شخص پر جس کو ضرورت ہے اس کے ذہن پر رونما ہوتے ہیں۔ آپ ظاہراً اجتماعی کام کر رہے ہیں، آپ ظاہراً حمایت اجتماعی کر رہے ہیں، مگر سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے کہ اس شخص کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی وہ ادخال السرور، اس کو سرور کب ملے گی، اس کو مسرت اور خوشحالی کب ملے گی؟ جب اس کی ضرورت برطرف ہوگی۔ تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ جو کمک کرنے والے، مدد کرنے والے ادارے ہیں، یہ انسان کی انفرادی، انڈیویجولی، فیملی ضرورتوں کو مد نظر رکھیں۔ تو اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ حمایت اجتماعی ہو رہی ہے مگر اثرات اس کے منفی ڈیلیور ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی انسان کی۔ اس کے بعد ہے حمایت کو کچھ لوگ آشکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے دیکھا ہے نا آپ نے، رمضان میں پورے سال یہ آرگنائزیشنز آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا فعالیت کر رہی ہیں، مگر رمضان میں سارے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اور تبلیغ کے ذریعے اور ایڈز کے ذریعے ٹی وی چینلز پر نمبر اپنا چلاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، فعالیت کر رہے ہیں، تصویر، ویڈیو اور یہ ساری چیزیں پورے سال آپ نہیں سنیں گے۔ 11 مہینے کوئی ان کی فعالیت دکھنے میں نہیں آتی، مگر رمضان میں یہ ساری آپ سے زکوٰۃ اور آپ سے جو ہے نا صدقات لینے کے لیے، کیونکہ رمضان میں اسلام نے بولا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں ہر عمل کی ویلیو، ارزش بڑھ جاتی ہے، تو اس مہینے میں جب آپ خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ دیں گے تو وہ بھی مثال کے طور پہ 1000 گنا زیادہ بڑھ کے ملے گی۔ تو رمضان میں یہ ساری کمپنیز اور آرگنائزیشنز، حالانکہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں تک مدد پہنچاتی ہیں، مگر ان میں وہ کالی بھیڑیں بھی ہیں موجود جو کہ صرف آپ کو دھوکہ دیتی ہیں اور آپ سے پیسے لے کے ان کے اپنے دوسرے مفادات ہیں جو 100% 100% نیاز مندوں کو نہیں پہنچتے۔ حمایت کو آشکار کرتے ہیں۔ اس آشکار کرنا مثال کے طور پہ آپ کی کسی کی کمک کریں، آپ مدد کریں کسی کی، اور مثال کے طور پہ اس کے ساتھ ویڈیو بنوا لیں، تصویر کھنچوا لیں، اور وہ اس کو پیسے دیتے ہوئے تصویر کھنچوا کے، سیلفی کھنچوا کے آپ ڈال دیں سوشل میڈیا پہ، تو اس انسان کی ارزش اور اس کی منزلت خطرے میں ہے نا۔ تو یہ ارزش سے جب نیچے آئے گا تو منفی اثرات ہیں حمایت اجتماعی کے۔ حمایت آپ کر رہے ہیں مگر اثرات منفی کیسے ہوا کہ آپ نے اس کو آشکار کر دیا۔
ممکن ہے یہ راضی نہ ہو، یہ انسان، ممکن ہے یہ شخص راضی نہ ہو کہ اس کی مدد کی جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت خوددار ہیں، ان کو ضرورت ہے مگر بولتے نہیں ہیں، ضرورت ہے مگر اس شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے، کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ مال تمہارا، مومنوں کا مال ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتے، اور لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ بہت، مثال کے طور پہ پوش لائف گزار رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، ثروت مند ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کر رہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر کیا کہا کہ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈھونڈیں. اگر آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ مومنین کی جماعت سے ہیں تو آپ ڈھونڈیں ایسے فرد کو جس کی ضرورت ہے اور وہ سوال بھی نہیں کرتا لوگوں سے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ سوال نہیں کر رہا، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، مانگ نہیں رہا، یعنی سب کچھ اوکے ہے. نہیں، قرآن نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہے مگر وہ اپنی خودداری کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے. سوشل سائیکالوجی میں سماجی حمایت کا جو یہ عمل ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کو سائیکالوجی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے سوشل سائیکالوجی، اور سوشل سائیکالوجی میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو تعریف کیا ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جو صرف دوسرے کی مدد کی نیت سے کیا جائے، نہ کہ شخصی منفیت، نہ کہ شخصی فائدے کی وجہ سے. سوشل سائیکالوجی یعنی ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہی ویسٹرن سائیکالوجی اور سوشل سائیکالوجی جو پڑھا رہے ہیں ان کی اپنی اصطلاح ہے دین کے علاوہ. دینی تو ہم نے بتایا نا کہ آپ نے بعض اوقات عمل کو آشکار کرنا ہے اور بہت ساری جگہوں پر عمل کو چھپانا ہے، پنہان کرنا ہے، اس کے منفی اثرات ہیں، گناہ ہے، انسان کی عزت و ارزش اور اس کی منزلت نیچے آتی ہے. تو سوشل سائیکالوجی ڈیفینیشن بیان کر رہی ہے یہ اعمال جو رابط اجتماعی کے بارے میں ہم انجام دیتے ہیں، یہ تعریف بیان کر کے دو قید لگا رہی ہے. ایک تو یہ جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں یہ صرف انسان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہو، صرف اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ہو، اور دوسری قید آپ کے شخصی منافع میں نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کمپنی کو، اپنی آرگنائزیشن کو ڈونیشن لینے کے لیے یا ڈونرز کو دکھانے کے لیے سیلاب زدگان کی تھوڑی سی مدد کر کے پھر اس کی تصویریں کھنچوا کے آپ نے وہاں پر 5 لاکھ روپے خرچ کیے تھے اور چندہ لینے والوں سے 50 لاکھ روپے آپ نے لے لیے. بعض اوقات آپ کو مدد کرنی ہے خدا کے لیے، نہ کریں، آپ نہ پہنے جیکٹیں، چھپ کے کام کریں. حمایت اجتماعی ائمہ اطہار کے بارے میں ہم نے سنا ہے نا، امام علی رات کو نکلتے تھے لوگوں کو آٹا دینے، روٹیاں دینے. اور بوڑھے سے وہ جو آپ نے شہادت کی دو امام علی علیہ السلام کے بارے میں روایت سنی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بوڑھا امام حسن سے کہہ رہا ہے کہ کچھ 3 دن ہو چکے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے راز دل بیان کرتا تھا اور وہ میری حالت کو سمجھتا تھا، مگر 3 دن نہیں آیا. یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ واقعہ شہادت امام علی علیہ السلام کے ضمن میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو یہ واقعہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ حمایت اجتماعی اور چھپ کر رات کو پنہانی طور پر دروازے کو امام علی نوک کر کے آٹا رکھ کے یا گیہوں رکھ کے چلے جاتے تھے، رکتے نہیں تھے، تصویر نہیں کھنچواتے تھے، اس کے ساتھ 4-5 شواہد کو جمع نہیں کرتے تھے، گواہوں کو جمع نہیں کرتے تھے کہ آپ گواہ رہنا، دیکھو میں آٹا دے رہا ہوں، میں روٹی دے رہا ہوں. اہل بیت سے سیکھیں روابط اجتماعی اور دوسروں کی مدد کرنے کے انداز. یہ پیغمبر اکرم اور ان کے اہل بیت ہمیں اسوہ ہیں اور وہ سکھائیں گے ہمیں کہ کیسے عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم اپنے شخصی اور اپنی کمپنی اور آرگنائزیشن اور اپنے انسٹیٹیوٹس کی پبلسٹی کے لیے، ان کو مشہور کرنے کے لیے تصویریں کھنچوائیں، ویڈیو بنائیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو سوشل سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ یہ عمل آپ کا صرف دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہو، نہ کہ شخصی منفعت، نہ کہ شخصی فائدہ. اگر ہم عزیزان حمایت اجتماعی کو انجام دیں تو ہماری صحت، ہماری دماغی صحت بہت بیٹر ہوگی، بہت زیادہ بیٹر فیل کریں گے. اس کے معنوی اثرات زیادہ ہیں. مادی اثرات تو ہیں کہ جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے، مگر اس کے معنوی اثرات
روح پر، نفس پر، آپ کے ایمان پر سعادت و کمال اور وہ خدا کی طرف رشد کرنے کے لیے اس کے بہت زیادہ اثرات آپ کے روح اور روان اور دماغی حالت سے سارے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ جو حمایت اجتماعی کے پازیٹیو اثرات بتائے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کتنا بیٹر فیل کرتے ہیں اور آپ کی شخصیت معاشرے میں کیسے بنتی ہے۔ اس سے آگے والے درس میں ہم ڈسکس کریں گے کام کرنا، امپلائمنٹ، معاشی خوشحالی، رفاہ اور مہاجرت، مائگریشن۔ ان تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ان تینوں کے ہمارے دماغ پر کون سے منفی اور مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔